یہ نہ سمجھے کہ جیب خالی ہوتی ہے، نسلیں ہیں کریموں کی، جو ان کے لیے تھوڑا خالی کرے وہ اتنا بھر دیتے ہیں کہ مالا مال کر دیتے ہیں۔ پھول جنتی نوجوانوں کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی آج بات ہوگی۔ آج ان کی شان کے بارے میں سنیں گے، اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسخیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ ذرا غور سے سنیے امام حسن کا مرتبہ کیا ہے۔ اس مدنی منع نے دنیا میں آ کر سب سے پہلی اگر کوئی آواز سنی ہے تو وہ رسول اللہ کی آواز سنی ہے، اور آواز میں سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام سنا ہے، کیونکہ آقا نے ان کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا نے دریافت فرمایا تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور میری کیا مجال کہ میں بغیر اجازت نام رکھنے میں سبقت کرتا۔ 22 جمادی ثانی کو دنیا بھر میں محبان اہل البیت علیہ السلام دسترخوان امام حسن کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس دسترخوان میں مسافروں، مسکینوں، یتیموں، ناداروں، فقیروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اہل البیت انسانیت کے لیے مثال ہے۔ تو تمام دنیا بھر کے لوگ جو اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عراق کے اندر کہ وہاں پر ایسی جگہ بنائی گئی ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہیں، جہاں پر مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان کا مکمل خیال کیا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو بستر دیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اقامت گاہیں بنائی گئی ہیں اور جتنا دن وہاں پہ رہنا چاہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے لنگر کا اہتمام موجود ہوتا ہے۔ یہ عراق کے اندر میں نے دیکھا، یہاں پاکستان کے اندر بھی دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام اسلام کی بنیاد ہیں، یہ زندگی ہے اہل البیت کی۔ تو اسی لیے اور بہت کچھ ہے اہل البیت کی زندگی میں، اتنے واقعات ہیں کہ میں آپ کو ایک طویل مضمون ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو دن منایا جاتا ہے یہ کوئی بدعت وغیرہ کوئی ایسا دن نہیں ہے، بلکہ اہل البیت کی سخاوت کو یاد کیا جاتا ہے، تازہ کیا جاتا ہے۔ امام علی سے لے کر امام حسن، امام حسین، امام سید سجاد علی بن الحسین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی الرضا، اور آگے جو ائمہ کرام ہیں علیہم السلام و علیہم الرضوان، یہ جلیل القدر ائمہ کرام ہیں جن کی زندگی، جن کی سیرت و کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اسی لیے لگاتے ہیں دسترخوان امام حسن علیہ السلام۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھیں۔ اور میں نے جو اہل البیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی قربانیوں کو اور خدمت کو دیکھا ہے، میں نے ان کے اندر یہ جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے یہ میں نے وہاں پہ دیکھا، دوسروں کے کام آنا، خواہ وہ تمہارے مسلک اور فرقے کا ہے بھی نہیں۔ وہ شخص جو امام حسن سے وابستہ ہے، جو ان کی امامت کے اقرار کرتا ہے، وہ دوسرے کی خدمت کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو نا اپنے عروج کے اوپر، تو آپ کو عراق میں 40 کے موقع پہ نظر آئے گا، اس میں پاکستانی بھی کر رہے ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے ملا ہے ان کو یہ سبق، یہ درس کہاں سے ملا ہے؟ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو دیکھ کر رشک کرتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان ایسے کہ جو اہل البیت کی زندگی کو اپناتے ہیں، اور واللہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں اہل البیت کی زندگی کی وہ قربانی ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ انہوں نے زندہ کر کے رکھا ہے، انہوں نے سخاوت کی شکل کے اندر دسترخوان لگا کر، غم منا کر، ہر سطح کے اوپر آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی مجالس اور محافل ہوتی ہیں اس میں یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلا رہے، کیا کسی اور کو چھرا ڈالتے ہیں؟ کیا کسی اور کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کبھی کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں،
یہی ہے، سارے رسم و رواج یہی ہیں، اسی کے اوپر ہے. تو یہ اسلام یہی ہے، دوسروں کی خدمت کرنا. اسی طرح اسلام آگے پھیلا ہے. اسلام نفرت کے ذریعے سے نہیں پھیلا. کھلاتے ہیں اپنی پسند کے اوپر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں. ضرورت خود کو ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر اپنے اس مال کو، اپنی اس رزق کو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. یہ ہے اہل البیت علیہ السلام.